کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی تمام باتوں کا یقین کرنا اور دل سے تسلیم کرنا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کے ساتھ ساتھ دل سے بھی تصدیق کرے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ ایمان کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ مثلا جیسے ایمان کی صفتوں میں آپ نے پڑھا ہے، ایمان کی صفتوں کے اندر آپ نے پڑھا ہے اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، جنت دوزخ پر، جنات بھی وجود رکھتے ہیں، اس پر بھی، نماز روزہ حج زکوٰۃ پر، اس کو فرض جاننا، قرآن مجید کو سارے کو اللہ کی کلام سمجھنا اور اس کی ہر حکم کا، ہر لفظ کا اقرار کرنا ایمان ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں، سارے فرمان، ساری ایکٹیویٹیز کو، ساری حدیثوں کو دل سے تسلیم کرنا اور اس پر شک کی نگاہ بھی نہیں کرنی، شک سے بھی نہیں دیکھنا، یہ ایمان ہے۔ اسی طرح ان دونوں چیزوں سے ہٹ کر ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا، سنت کا مذاق اڑانا، کسی بھی سنت کا، کسی حدیث کا مذاق، نبی کی کسی بات کا مذاق یا اللہ کی کسی بات کا مذاق کے انداز میں بھی جب اللہ رسول کی کوئی بات کریں گے تو پھر ایمان نہیں رہے گا۔ یہ بھی شامل ہے ایمان کے اندر۔ کفر کیا ہے؟ کفر کا بھی پتہ رکھیں۔ کفر کے اندر وہ ساری چیزیں جو اللہ رسول نے بتائی ہیں قرآن حدیث کے اندر موجود ہیں، ان ساری کو منوان دل و زبان سے یقین کر لینا، قبول کر لینا، اس پہ عمل کرنے کی کوشش جو ہے نا وہ یقین کرنے کے بعد اس پہ عمل نہ کرنا، کفر انکار کرنے کے معنی میں نے لفظ غلط کہہ دیا میرا خیال ہے۔ اگر کسی ایسی بات کا بھی انکار کرے جس کے میں یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ اسلام کی بات ہے تو یہ کفر ہے۔ جو چیزیں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتائی ہیں، قیامت، جنت، دوزخ، فرشتے، جنات، نبی، رسول، اللہ، قرآن، حدیث، ساری، ان میں سے کسی چیز کا انکار بھی، اقرار جیسے ایمان ہے، پہلے ایمان کا میں نے بتایا، اقرار ایمان ہے، انکار کفر ہے۔ یہ چیزیں، شرک سب سے بڑا خطرناک گناہ ہے، بہت سارے گناہ ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، جتنے بڑے بڑے گناہ سب سے پہلی لسٹ پہ آتا ہے شرک۔ شرک کا بندہ جب گناہ ہوتا ہے اس کی معافی نہیں ہے۔ باقی گناہ اللہ سے توبہ کرے تو ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، شرک کا معافی نہیں۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو خدا جاننا یا عبادت کے لائق سمجھنا، اسی طرح کسی اللہ کی بات کو انکار کر دینا، کسی حکم رسول کو انکار کر دینا، یہ اس انداز سے انکار کرنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شرک کے زمرے میں آئے۔ اس کے علاوہ کسی اور کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا، مدد مانگنا، یہ بھی شرک ہے۔ بدعت بھی اسی کا حصہ ہے، وہ چیزیں جو اللہ رسول کو ناپسند ہے وہ ایجاد کر کے اس کے خلاف جو کام۔ اسی طرح اگلی بات ہے دعائے مغفرت کرتے ہیں، کافر کے لیے دعائے مغفرت بھی جائز ہے۔ اگلی بات امام و خلافت کے بارے میں، امامت خلافت بھی اسلام کا حصہ ہے۔ 4 صحابہ برحق ہیں خلیفے جو گزرے، اس کے علاوہ بھی ہمیں یقین رکھنا ہوگا کہ سارے صحابہ صحیح ہیں، ان کا اگر آپس میں اختلاف ہے تو وہ ان کا معاملہ ہے، ہمارے لیے سب صحابہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بعض فرقوں کے حضرت علی کو مان لیتے ہیں اور ابو بکر کو نہیں مانتے، کوئی حضرت ابو بکر کو مانے گا تو علی، ہمارا ایمان ہے، یہ ایمانیات کے اندر شامل ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ سارے نبی کے صحابی سچے ہیں، سب پر ہمارا ایمان ہے کہ صحیح ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس نے میرے صحابی میں سے کسی ایک کا بھی راستہ اپنایا وہ جنت کا راستہ۔ ہمارے لیے سارے صحابہ اہل بیت سارا ان کا احترام۔ امامت خلافت اصل میں وہ اب دنیا میں نہیں رہی، بادشاہ جو خود تھا وہی بڑا امام مسجد ہوتا تھا، عالم ہوتا تھا، اب نہیں رہا۔ لیکن اب جو امامت کبریٰ صغریٰ اس کے کیٹیگری میں آ جائے
مسلمان اگر کوئی حکمران صحیح عالم اور شریعت کے مطابق قانون نافذ ہو تو اس کی فرما برداری اطاعت گزاری بھی شریعت کا حصہ بن جاتا ہے۔ جیسے صحاب تھے، پورے شریعت پہ تھے اور پورے بادشاہ بھی تھے، امام بھی تھے، تو ان کی ہر بات ماننا لازمی تھا۔ لیکن کیونکہ اب وہ امام نہیں رہے تو جو اپنے متعلقہ مسجد کا کوئی عالم ہے، یہ صغرا امامت ہے، تو یہ بھی اگر قرآن و حدیث میں بات کہہ رہا ہے تو آپ کو ماننی چاہیے، اس کی ذمہ داری بھی ہے۔ کسی صحابی کے بارے میں کوئی برے لفظ کسی اہل بیت کے، ولایت کے معنی بھی یہی کہ آگے چل کر جو صحابہ سے بات تابعی تبع تابعی آگے چلتے پھر ولایت آ جاتی، ان کا بھی احترام لازم ہے۔ ولایت کے اندر کرامات ہوتی ہیں، وہ شخصیات ولایت کے اندر انہوں نے اسلام پھیلایا ہے، مسلمان کیے ہیں۔ اللہ نے کہا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، میرے ولی بے خوف ہیں۔ ان کی رسپیکٹ، عزت، احترام ضروری ہے، لیکن اس حد تک جانا کہ ان کو سجدے شروع کر دیں یا ان کی پوجا پاٹ یا ان کی طواف شروع کر دیں گے، اور یہ غلط ہے۔ اور یہاں جیسے ہمارا ڈھول ڈمکا اور ڈانس اور لوگوں کا مرد عورت کا اختلاط، نشہ وغیرہ، یہ جائز نہیں، پھر پرہیز۔ لیکن ویسے اولیاء اللہ کی تعلیمات پڑھیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے فیض و برکات سے۔ تقلید بھی اسی طرح کا حکم ہے۔ تقلید جو ہے کسی 4 ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید لازم ہے، ابو حنیفی، شافعی، مالکی۔ اگر کوئی ان میں سے کسی ایک کی تقلید نہیں کرتا، وہ خود سے اپنے دین کو ایجاد کرتا ہے، تو اس پہ اجماع ہے امت کا کہ وہ گمراہ ہے۔ کوئی شخص اگر کہے کہ میں ان 4 اماموں میں سے کسی کی پیروی نہیں کرتا، تو اجماع ہے امت کا کہ وہ گمراہ ہے، کیونکہ انہوں نے دین کو آسان کر دیا ہے اور وہ سارے قوانین مرتب کر دیے، اس کو فالو کر لیں، اس کے لیے آسان ہے۔ خود سے اب قرآن حدیث کی تحقیقات نہیں کر سکتا کوئی بھی شخص اٹھ کے بعد۔ اسی طرح مرید ہونا کسی کامل بزرگ کا، یہ بھی اسلام کے اندر جائز ہے، جیسے اصحاب نبی کے ہوئے تھے، لیکن پیر اچھا ہو اور مریدین اس کی تابعداری کریں، اللہ رسول کے مطابق چلنے والے ہوں، تو یہ بھی جائز ہے۔ کل اگلا موضوع